آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو یہ بات سمجھیے گا کہ ہماری یہ مجلسیں اور جلوس آسان ہوں گے، کل آپ کے لیے ان پر بھی مشکلات آئیں گی۔ پھر کل یہ بھی کہیں گے کہ جناب زہرا، یہ بھی مت بتاؤ کہ جناب زہرا کا دشمن کون ہے، زہرا کی مظلومیت کو بیان نہ کرو، یہ بھی مت بتاؤ کہ امام حسین کا قاتل کون ہے، یہ بھی مت بتاؤ کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کس نے مارے تھے۔ الحمدللہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی طرف سے حکم ہے، تمام قوم، تمام ملک سے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے اور انشاءاللہ پر امن احتجاج ہوگا اور ایک پتہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اب آپ کے سامنے عزت مآب قابل احترام خطیب اہل بیت پیش امام جامع ہدیہ پلیٹ سیداں جناب علامہ سید باقر حسین جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آغا صاحب کی آمد کے لیے اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات پڑھ لیجئے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، موالیان حیدر کرار علیہ السلام، مختصر سے وقت کی مختصر سی گفتگو میں بہت زیادہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹے سے وقت میں بہت بڑا میری اس چھوٹی سی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ کب کی بات ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ ایک اور آیت کا میں سہارا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں کہ ایک اور آیت قرآن کی یہ دلیل دے رہی ہے کہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے۔ ہاں جی، اب وہ نبی، اس کے ساتھ سوال کیا گیا، کس نے کیا؟ اچھا، ایک تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں جو آج کل حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا یہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں کہ یہ جو بل ہے، جو بل جس کی بڑا زور و شور مچایا جا رہا ہے، جی اصحاب اور اہل بیت کا تقدس، یہی ہے نا عنوان، یہی ہے نا اس بل کا۔ اصحاب کون ہیں، اہل بیت کون ہے؟ کیا یہ دونوں آپس میں مساوی ہیں؟ اس آیت سے قرآن دلیل دے رہا ہے کہ اصحاب اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ کہ ان سے کہہ دو کہ میں اپنا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا تم سے، مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب کہنے والا کون ہے؟ جن کے لیے کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ کون ہے؟
عام الفاظ میں ابھی ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہر وہ بندہ صحابی ہے، اصحاب کی لسٹ میں شامل ہے جس نے دور رسالت دیکھا اور حضور کا پرنور چہرہ دیکھا، وہ ہر بندہ صحابی ہے۔ اب اس میں کوئی شرط یہ نہیں لگائے گی کہ وہ ایمان والا ہے کہ کفر والا ہے۔ اس دور میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے کہ نہیں؟ رسول کے پاس بیٹھنے والے منافق تھے۔ سورہ منافقون رسول پہ ہی نازل ہوئی ہے، نہ کہ اس سے پہلے کسی نبی پہ نازل ہوئی ہے۔ رسول پہ اللہ نے سورہ منافقون نازل کر کے یہ بتا دیا کہ آنے والے زمانے میں کبھی کسی منافق کو صحابی مت کہنا۔ یا علی ماشاءاللہ، کبھی کسی منافق کو صحابی مت کہنا۔ اور تم تو قاتلان آل رسول کو صحابی کہہ رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر تم رسول کا یہاں پہ میں یہ اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو اس کی آل اولاد کے قاتلوں کو کبھی صحابہ کی لسٹ میں شامل نہ کرتے۔ یہ تم دلیل دے رہے ہو کہ قاتلان حسین کے تم دوست ہو، قاتلان آل رسول کے تم دوست ہو، اور اللہ کہتا ہے اے نبی جو تیرا اور تیری آل کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں، اور جو تیرا اور تیری آل کا دشمن ہے میں اللہ اس کا دشمن ہوں۔ اللہم وعلی من وعلا وعاداء من آدا، میں جو تم سے دشمنی رکھے گا اس سے میں اللہ دشمنی رکھے گا۔ حضرات گرامی، عجیب کمال بات ہو رہی ہے، عجیب بے وقوفانہ۔ اچھا بل بند کمرے میں ہوتے ہیں، وہ 4-6 بندے مل کے بل پاس کر لیتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے۔ اور پھر وہ بل جو خالصاً اسلام کے نام پر بنایا جائے، وہ دنیا کے قوانین کرتے رہو تبدیل، تمہاری اپنی مرضی، لیکن اسلام میں پنگے بازی کرنے کی تجھے کوئی جرات نہیں ہونی چاہیے، تیرا کوئی حق نہیں بنتا۔ پتہ نہیں اسلام کے دعوے دار کہاں سو مرے ہیں، میں تو کہتا ہوں سوئے نہیں ہیں، مر چکے ہیں۔ اگر جو زندہ ہیں وہ آج بھی اس بل کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ ہم شیعان حیدر قرار بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مودت ہوتی کیا ہے؟ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت کے معنی ہے کہ دنیا داری میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا اخلاق برتنا، اور اس اچھے اخلاق میں جب ایک دوسرے کی ضرورتیں روک دی جائیں تو محبت نہیں رہتی۔ مجھ سے کوئی بندہ کہے نا شاہ صاحب ذرا اپنی گاڑی تو دے دیجئے میں فلاں جگہ سے ہو کے آ جاؤں، تو بے شک بھلے میری اس وقت سخت ضرورت ہو گاڑی اپنی، اور اس کا عذر میں پیش کر دوں کہ قبلہ میں تو ابھی جا رہا ہوں، تیار ہوں، میرا سامان گاڑی میں رکھا ہے، معذرت کے ساتھ کوئی اور انتظام کر لیجئے، تو وہ بندہ جو اپنی آس امید لگا کے میرے پاس آیا ہے گاڑی لینے کے لیے، اسے میرے مسائل کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب وہ مجھ سے گاڑی مانگے گا اسے انکار ہوگا، وہ مجھ سے اب محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی غرض پوری نہیں ہوئی، محبت ختم۔
محبت کا معیار ہے یہ، لیکن مودت اس کے برعکس کیا ہے کہ مودت وہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جب اس سے الگ ہوئی مر گئی، زندہ نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہم شیعان حیدر قرار آج بڑا بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں اہل بیت سے مودت کا حق ادا کرنے والے، جب ہمیں ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم اپنا سر کٹوا دیں گے، ان سے الگ نہیں ہو پائیں گے۔ یا علی، لہذا برادران ایمانی تیار رہیے، کربلا تیار ہے، اور جو بندہ آج سے پہلے یہ مجھے کہتا ہوا نظر آیا ہے، یہ جذبات دکھاتا ہوا نظر آیا، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم امام حسین کی نصرت کے لیے حاضر ہو سکتے، تو آج ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج تمہیں آواز لبیک کہنے کی آ چکی ہے، اب تم نے لبیک کہنا ہے، بلکہ کہنا نہیں کر کے دکھانا ہے۔ اصحاب حسین کی حالت کیا تھی؟ بس آخری جملہ اور 2 جملے مصاحب کے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت طویل سفر کرنا ہے آپ لوگوں نے، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اصحاب حسین کی حالت کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو اکٹھا کر کے فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارو، میں تم لوگوں کی جنت کا ضامن ہوا، اب میں تم لوگوں کی جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ امام اولی الامر، وارث شریعت، وارث رسول اللہ، ناطق قرآن، اللہ کا ولی، یہ سب جانتے تھے نا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یقین تھا نا، اس لیے تو گردنیں کٹوانے کے لیے آج آ گئے تھے۔ کہا تم چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، میں بھگت لوں گا، تم لوگ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میرا نانا رسول راضی ہے، میرا خدا بزرگ و برتر راضی ہے، اس سے بڑی کوئی ضمانت ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ پھر کہا کہ چلو عباس ایسا کرو، ہو سکتا ہے شرمساری کی وجہ سے کوئی نہ جا رہا ہو، اس چراغ کو بجھا دو۔ جب اندھیرا کر دیا، تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا تو جو سیدھے کھڑے تھے نا وہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کس لیے؟ اب ضمانت مل چکی ہے، جنت ہی چاہیے نا بھائی، یہ سارے کام نیکی ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں نا، جنت ہی چاہیے ہمیں اور تو کچھ نہیں چاہیے، تو جنت کی جنت کا وارث ضمانت دے دے تو بات ختم۔ لیکن نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ مودت ہے کہ سب گئے نہیں، ایک بھی نہیں گیا، بلکہ جو چھوٹے قد کے تھے انہوں نے اپنے پبوں کے بل کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا کے یہ بتایا کہ ہم تم پہ فدا ہونا چاہتے ہیں، ہم تم سے مودت کرتے ہیں۔ اب محبت کا یہ ماحول آپ میں نظر آئے گا یکم ربیع الاول کو، کہ حسین اسی حسین کا بیٹا ہے جس کو ہم نے قائد مانا ہے۔ اب دیکھیں کتنے کتنے کٹھن مراحل آئے ہیں، بڑا بڑی مصیبتیں آئی ہیں تشیع پہ، لیکن قائد ساجد نقوی نے کبھی کال نہیں دی، سب کو خود ہینڈل کر کے بتا دیا کہ کس طرح کی قیادت ہوتی ہے۔ یہ اس نے، اچھا اس میں تو تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوگا، کوئی کسی کو قائد مانتا ہے، کوئی کسی کو قائد مانتا ہے، لیکن یہ تو نظریہ سب کا ایک ہی ہے نا کہ کربلا میں صرف 2 ہی دین تھے، ایک حسینیت تھی، ایک یزیدیت تھی۔ تو حسینیت پر تو سب یکجا ہے نا، کوئی بھی قائد ہو، حسین تو ہمارا سب کا قائد ہے نا۔
اب ہم نے حسین کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے یکم ربیع الاول کو اس مقام پر جانا ہے جہاں پہ ہمارے قائد نے ہمیں آواز دی ہے۔ تمام قائدین ایک جا موجود ہیں، ایک نظریے پہ موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ساری رات جنت کی ضمانت پاتے ہوئے بھی نماز شب میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں رات گزار دی، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ جب خیموں میں ان تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کی آواز گئی نا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تو کہا یہ خیمے تھوڑے سے دور لگا لو، سیدانیاں ہیں، بنت رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، حرمین رسول ہیں، انہوں نے کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ یہ اپنے اصحاب کی، میرے اصحاب کی، کس نے کہا؟ سید الساجدین نے کہا بابا ان سے کہیے کہ یہ خیمے تھوڑے سے دور لے جائیں، ان کی آوازیں میری پھوپھی، میری مائیں سنتی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں حسین کے بیٹے، یقیناً امام نے کہا ہوگا بیٹا میں تو شہید ہو جاؤں گا، تو کیا ہی مقام ہوگا، کیا ہی وہ مقام ہوگا کہ جب تیری پھوپھیاں اور مائیں ننگے سر بازاروں میں گھومیں گی اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے گا، تازیانے لگائے جائیں گے۔ میرے غیرت مند بچے صبر کرو، یہ تو اصحاب ہیں، یہ تو صحابی کی آوازیں ہیں، تم نے تو شرابی کی آوازیں بھی سننی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مقام بیان کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں۔ ایک وقت آیا جب ساری مصیبتیں جھیل کرنا زینب واپس مدینہ کی طرف آئی نا، تو سب سے پہلے سینکڑوں کا قافلہ گنتی کے چند افراد میں واپس آ رہا ہے۔ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ اب زینب نے کیا کیا؟ بی بی نے سید الساجدین کا ہاتھ پکڑا، سیدھی نانا کے روزے پہ جا کے ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کا، امام سجاد کا ہاتھ قبر اطہر پہ رکھا اور کہا لے نانا میرا کچھ بچا نہیں بچا، میں تیرا دین بچا کے لے آئی ہوں، یہ تیری رسالت کا ذمہ دار ہے، میں نے اس کو بچا لیا۔ اتنا کہنا تھا، سید الساجدین رونے لگے، تسلی دی بیٹا سجاد تم گھر جاؤ، میں ذرا نانا سے مزید کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد کو رخصت کیا۔ اب بی بی نے کیا کیا؟ ایک گٹھڑی کو کھولا، اس گٹھڑی میں سے ایک بہت سے سوراخوں والا کرتا نکالا جس میں بے شمار سوراخ تھے، لہو میں پر تھا۔ اس کرتے کو قبر اطہر پہ رکھا، جیسے ہی قبر پہ رکھا نا کرتا، قبر اطہر میں زلزلہ آ گیا، قبر کانپ گئی۔ عزادارو اجرکم علی اللہ۔ اب بی بی نے دیکھا نا قبر کانپ رہی ہے، تو بی بی کا ایک جملہ نکلا۔ بی بی عرض کرتی ہے نانا بس اتنی سی بات تھی، یہ تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، ابھی تو میں نے اپنا کرتا دکھایا ہی نہیں۔ نانا کی آواز آئی کیا بیٹا تم پہ بھی ظالموں نے ظلم کیا؟ کہا نانا میں سناؤں آپ کو زخم؟ ایک زخم میں آپ کو سناتی ہوں۔ جب خیموں میں آگ لگی نا تو شمر کمینے کی فوج خیموں کو لوٹنا شروع کیا، تو ایک نیزہ زبردار بڑھا میرے سجاد کی طرف، حجت خدا کی طرف بڑھا، میں نے جلدی سے اپنا آپ اس کے اوپر ڈال دیا۔ اتنے میں کوئی ادھر سے نیزہ آتا تھا، کوئی ادھر سے برچی آتی تھی، جہاں سے وہ وار ہوتے تھے میں سجاد کی اور لے لیتی تھی۔ کوئی ادھر سے مجھے نیزہ مارتا تھا، کوئی ادھر سے برچی مارتا تھا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون